اب دیکھیے کورونا وائرس کے نتیجے میں ہونے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں انگلینڈ کے لوگ خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں، اور یورپ اور امریکہ اور دنیا بھر سے لوگ میسیجز بھیج رہے ہیں کہ ہمیں گھروں میں بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا واہ شہزادے، کیا بات ہے تیری، کس آسانی سے تو نے یہ کہہ دیا کہ دنیا جانتی ہے۔ دنیا کو چھوڑ، تو خود جانتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ تجھے تیرے مقصد سے کتنی محبت ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، جان سے زیادہ پیاری ہے تجھے تیری کامیابی۔ کم از کم اپنے آپ سے تو سچ بولنا سیکھ۔ دیکھ، اگر تو کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جائے اور ڈاکٹرز تجھے کہیں کہ علاج کے لیے، تو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس پر بھی تو غور کریں نا بھائی۔ ہم تو پازیٹیو لوگ ہیں، پازیٹیوٹی پھیلانے والے، ہم تو ہوپ دینے والے ہیں، یقین دینے والے ہیں۔ ہم تو کبھی منفی بات نہیں کریں گے۔ پیسمزم تو ہماری زندگی کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ تاکہ جب آپ اس لاک ڈاؤن سے نکلیں تو آپ کی زندگی کی بیٹری اس قدر چارج ہو چکی ہو کہ آپ کی انفرادی زندگی، آپ کی آنے والی عائلی زندگی، آپ کی مذہبی زندگی، آپ کی کاروباری اور معاشی زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ ترقی کی منازل طے کر سکیں۔ مجھے ایک بھائی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں اگر انسان کو اپنا مقصد جان سے زیادہ پیارا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو اس کا مقصد حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ لیکن مجھے دیکھیے، مجھے اپنی کاروباری کامیابی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اپنا کاروبار اسٹیبلش کرنے کے لیے ان 3 مہینوں میں 30,000 پاؤنڈز چاہیے تھے۔ 30,000 pounds I needed، لیکن میں ہر ممکن کوشش کر چکا۔ ان 3 مہینوں میں 30,000 پاؤنڈز میں کہاں سے لاتا؟ لہٰذا اب تھک ہار کر مایوس ہو چکا ہوں۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے۔ دنیا جانتی ہے مجھے اپنا مقصد اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے، پر یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے بھائی میں 30,000 پاؤنڈز 30,000 pounds 3 مہینوں میں کہاں سے لاتا؟ میں نے کہا واہ شہزادے، کیا بات ہے تیری، کس آسانی سے تو نے یہ کہہ دیا کہ دنیا جانتی ہے کہ تجھے تیرا مقصد جان سے زیادہ پیارا ہے۔ میں نے کہا دنیا کو چھوڑ، تو خود جانتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ تجھے تیرے مقصد سے کتنی محبت ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، جان سے زیادہ پیاری ہے تجھے تیری کامیابی۔ کم از کم اپنے آپ سے تو سچ بولنا سیکھ۔ دیکھ، اگر تو کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جائے اور ڈاکٹرز تجھے کہیں کہ علاج کے لیے 3 مہینوں میں 30,000 pounds کی ضرورت ہے، 3 مہینوں میں تو نے 30,000 pounds 30,000 pounds ریز کرنے ہیں، یہ بیماری جان لیوا ہے۔ اگر 3 مہینوں میں سرجری نہ کی گئی، تیرا آپریشن نہ کیا گیا تو تیری موت واقع ہو جائے گی۔ تو بتا، 3 مہینوں میں اپنی جان بچانے کے لیے 30,000 pounds ریز کرنے کے لیے تو کیا کچھ نہیں کرے گا؟ تو اپنے ہر نئے پرانے دوست سے رابطہ کرے گا، اپنے تمام رشتہ داروں سے ملاقات کرے گا، جن رشتہ داروں کو تو نے کبھی بھول کر فون بھی نہیں کیا ہوگا، ان سے بھی مختلف بہانوں سے ملاقات کرے گا۔ اپنے رشتہ دار اور دوستوں کو جا، اپنی جان بچانے کے لیے تیرا رویہ تیرے دشمنوں سے بھی بدل جائے گا۔ تو دشمنوں کو بھی اپنا دوست بنانے کی ترکیبیں سوچے گا کہ کس طرح فلاں امیر دشمن کو دوست بنا کر اس سے کچھ رقم حاصل کر لی جائے۔ تو اپنے تمام کانٹیکٹس کی لسٹ بنائے گا، ہر ایک سے رابطہ کرے گا، تیری راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تجھے اپنی جان سے بہت پیار ہے، اور تجھے اپنی جان جاتی ہوئی اور موت آتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اور اگر کہیں آنکھ لگ بھی جائے تو خوابوں میں بھی 30,000 pounds حاصل کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں 30,000 تو کیا، اپنی جان بچانے کے لیے 3 مہینوں میں تو 1,00,000 pounds بھی جمع کر سکتا ہے۔ بتا کیا خیال ہے تیرا، یہ پاسبل ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کی بات 100% درست ہے۔ میں کہتا تو ہوں مجھے اپنی کامیابی جان سے زیادہ پیاری ہے، لیکن میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ حقیقت ہے، جان بچانے کے لیے میں جن لوگوں سے رابطہ کرتا اور جو راستے اختیار کرتا اپنا کاروبار بزنس بچانے کے لیے، تو میں نے اس کے مقابلے میں 5% بھی کوشش نہیں کی۔ آپ سچ کہتے ہیں، میں جھوٹ بولتا ہوں کہ مجھے اپنی کامیابی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ میں نے کہا بس پھر ایک کام کر لے، پہلے اپنے مقصد سے پیار کر لے۔ اس نے کہا آج پھر وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنے مقصد سے پیار کروں گا اور پھر اپنا مقصد حاصل کر کے دکھاؤں گا۔ میں سمجھتا تھا مجھے اپنی کامیابی، اپنی ڈریم، اپنے ہدف، اپنے مقصد سے پیار ہے، لیکن آج جیسے آپ نے سمجھایا ہے تو آج بات سمجھ میں آ گئی ہے، مجھے تو اپنے مقصد سے حقیقتاً پیار ہی نہیں ہے۔ آج کے بعد اپنے مقصد سے دل و جان سے پیار کروں۔ میرے دوستو، آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ آج وہ نوجوان ایک کامیاب بزنس مین ہے اور دن بدن مزید ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ جب بھی ملتا ہے دعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی وہ مثال میرے دل میں اتر گئی، اور خاص طور پر آپ کے وہ جذباتی اور جلالی جملے کہ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ کہا جب بھی سستی یا کمزوری پیدا ہوتی ہے تو وہ جملے مجھے جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور میرے دل میں میرے مقصد کی محبت کی چنگاری کو مزید بھڑکا دیتے ہیں۔
میرے دوستو یاد رکھنا، جسے اپنی کامیابی اور مقصد سے حقیقتاً محبت ہو جاتی ہے نا، وہ کامیابی ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیے عام طور پر کامیابی تلاش کرنے والوں کے دو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، دو قسم کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں۔ ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے میں زندگی میں کچھ بن ہی جاؤں گا، ایک ایٹیٹیوڈ یہ، دوسرا یہ ہے میں ضرور کچھ بن کر دکھاؤں گا۔ اب جو کہتے ہیں کہ میں کچھ بن ہی جاؤں گا، ایسے لوگ کچھ بھی نہیں بنتے۔ بنتا وہی ہے جو پورے یقین، وثوق اور خود اعتمادی سے کہتا ہے کہ میں ضرور کچھ بن کر دکھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے اپنے اہداف، اپنے گولز، اپنے ڈریمز، اپنے عزائم، اپنے مقاصد سے جنون کی حد تک پیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ سیلف ڈسکوری کے مراحل طے کر کے، خود شناسی کے مراحل طے کر کے، اپنے ٹیلنٹس، اپنی مہارتوں، اپنی قابلیتوں اور اپنی استعداد کی روشنی میں کنسیپچول کلیئرٹی کے ساتھ اپنا مقصد متعین کرتے ہیں، اپنے لیے اپنے مقصد کو واضح کرتے ہیں، تو پھر ایسا واضح اور کرسٹل کلیئر مقصد آپ کے اندر مزید جوش، مزید جذبہ، حوصلہ، ہمت، ولولہ، خود اعتمادی اور یقین کی حرارت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسے شخص کو کامیابی کے آسمانوں پر پرواز کرنے سے روک نہیں سکتی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنا مقصد آپ کی جان سے پیارا ہو۔ اچھا، یہاں ایک جملہ معترضہ کے طور پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اپنے مقصد سے حقیقی محبت کرنے والے لوگ دشمنیاں نہیں پالتے، وہ کسی سے دشمنی نہیں کرتے، وہ لوگوں کو دشمن نہیں بناتے۔ یہ لڑائی جھگڑے کے لیے ان کے پاس وقت ہی کہاں ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہوتا بھائی، کیونکہ ان کی نظر ہمیشہ ان کے گول پر رہتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے مقصد کو دیکھتے ہیں۔ کوئی ان کی توہین کرے، تحقیر کرے، تذلیل کرے، انہیں گالی دے، ذلیل کرے، اسے وہ کبھی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے۔ وہ بڑی حکمت عملی اور مصلحت سے اپنے مخالفین کو اگنور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی تو بڑا ہے یار، تو زیادہ طاقتور ہے، تو بڑے باپ کا، بھائی میں کمزور سے میں مان لیتا ہوں، بھائی مجھے معاف کر، مجھے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ وہ بڑی آسانی سے دشمنوں کو دوست بنا لیتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے مقصد سے پیار ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہیں اپنے دشمنوں سے بھی کام لینا ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جو ان کے دشمن ہیں وہ ان سے بھی کام لیتے ہیں۔ یہ عارضی تحقیر و تذلیل ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتی، یہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ان کا مقصد بڑا ہے، ان کا گول بڑا ہے، انہیں اپنے مقصد سے پیار ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہیں اپنے انہی دشمنوں سے کام بھی لینا ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو پہلے ان کے دشمن تھے وہی ان کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں۔ دیکھیے انا کی خاطر دشمنیاں وہی پالتا ہے جس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا، یا مقصد واضح نہیں ہوتا، یا مقصد واضح تو ہوتا ہے لیکن اسے اپنے مقصد سے، اپنی کامیابی سے حقیقی پیار نہیں ہوتا۔ بھائی جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں، اس نے اور کرنا کیا ہے، وہ دشمنی ہی کرے گا نا۔ فارغ جو بیٹھا ہے، ویلے جو بیٹھے ہیں بھائی، دشمنیاں ہی کریں گے، لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے۔ تو یہ لڑائی جھگڑے والے یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ فارغ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ کرنے کو ہوتا نہیں ہے تو یہ جھگڑے کرتے ہیں۔ جس کا مقصد واضح ہے اور اسے اپنے مقصد سے حقیقی پیار ہے، وہ نظر انداز کرتا ہے، وہ اگنور کرتا ہے۔ اور کبھی اس غلط فہمی کا بھی شکار نہ ہو جائیے گا کہ ایسا شخص بزدل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جسے اپنے مقصد سے عشق ہوتا ہے نا، ایسا شخص بزدل نہیں ہوتا، وہ مشکلات سے کبھی نہیں گھبراتا، بلکہ وہ تو ناموافق حالات اور رکاوٹوں اور چیلنجز سے بے حد محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے جتنا دبایا جائے گا اس کے اندر کی خوبیاں، اس کی قابلیتیں، اس کی استعدادیں، مہارتیں اور ٹیلنٹس اتنے ہی زیادہ ابھر کر باہر نکلیں گے۔ یہ مشکلات کا پریشر ہی ہوتا ہے جو آپ کے باطن میں پوشیدہ آپ کی مہارتوں اور آپ کے ٹیلنٹس کے خزانوں کو آپ کے اندر سے باہر نکالتا ہے۔ وگرنہ دنیا میں کتنے باصلاحیت لوگ آتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی زندگی میں کبھی چیلنجز نہیں آتے، انہیں کبھی چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ان کے اندر کی خوبیاں اور ان کے اندر کی مہارتیں ان کے اندر ہی رہ جاتی ہیں، اور زندگی میں مشکلات اور چیلنجز کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے وہ زندگی پر خود بھی اپنی مہارتوں اور ٹیلنٹ کو ڈسکور نہیں کر پاتے۔ بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ٹیلنٹس کو ہی نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹیلنٹس ڈسکور کرنے کا زندگی میں موقع ہی نہیں ملا، کبھی چیلنجز کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا۔ اور ایسے لوگ یوں ہی ناکامی اور گمنامی کی زندگی گزار کر اپنی مہارتوں اور باطنی خزانوں کو اپنے اندر ہی رکھے ہوئے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو جسے اپنے مقصد سے عشق ہوتا ہے نا، وہ مشکلات سے گھبراتا نہیں، وہ مشکلات سے پیار کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کی خوبیاں یعنی مشکلات کی وجہ سے تو ظاہر ہوتی ہیں نا۔ آپ نے کبھی شوگر کین پر غور کیا؟ اگر گنا یوں ہی پڑا رہے، اسے کبھی دبایا نہ جائے، تو اس میں اور عام لکڑیوں میں کیا فرق ہے؟ اگر عام لکڑیوں کے ساتھ پڑا رہے گا تو خود بھی اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کو کبھی نہیں جان پائے گا، اور باقی لکڑیوں کے ساتھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ لیکن گنے کا رس اسی وقت نکلے گا جب اسے دبایا جائے گا، نچوڑا جائے گا، سکویز کیا جائے گا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جب اسے نچوڑا جائے گا پھر اس کا رس نکلے گا۔ میرے دوستو، وہ عام لکڑی اور اپنی امتیازی حیثیت میں فرق اسی وقت کر پاتا ہے نا جب اسے نچوڑا جاتا ہے، جب اس سے رس نکلتا ہے۔
اسی طرح لاکھوں لوگ دنیا میں آتے ہیں، زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، ان کی قابلیتیں، ان کے ٹیلنٹس، ان کی مہارتیں، ان کی استعدادیں، ان کی کیپیبلٹیز ان کے اندر ہی پوشیدہ رہتی ہیں اور وہ قبر میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوست، جس کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے اور اسے اس کا مقصد اس کی جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، وہ ناموافق حالات سے گھبراتا نہیں، وہ ناموافق حالات، مشکلات اور چیلنجز سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے جتنا دبایا جائے گا وہ اتنا ہی پھیلے گا، اسے جتنا دبایا جائے گا اتنے ہی زیادہ اس کے اندر کے خزانے، اس کے ہڈن ٹیلنٹس باہر نکلیں گے، جن کے نتیجے میں وہ مزید کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار ہوتا رہے گا۔ جو اپنے مقصد سے جان سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا نہیں، کبھی گھبراتا نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوتا، اور بالآخر اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے، کرونا وائرس کے نتیجے میں ہونے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں انگلینڈ کے لوگ خواہ پریشان ہو رہے ہیں، اور یورپ اور امریکہ اور دنیا بھر سے لوگ میسیجز بھیج رہے ہیں کہ ہمیں گھروں میں بند کر دیا گیا ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں بھی بند کر دیا گیا پھر کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا، کاروباری نقصان ہو رہا ہے، ہماری بزنس میں نقصان ہو رہا ہے، ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں کامیابی کیسے حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن آپ کی بہتری کے لیے ہے نا، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے نا، آپ کی صحت کے لیے ہے بھائی، اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے۔ ان احتیاطی تدابیر پر عمل بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مثبت پہلوؤں پر بھی غور کریں۔ ہمیں ایسے مواقع زندگی میں بار بار کہاں ملتے ہیں۔ اگر آپ کی کنٹریز میں یا یہاں انگلینڈ میں لوگوں کو ان کے گھروں میں بند کر دیا جاتا ہے اور مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس پر بھی تو غور کریں نا بھائی، ہم تو پازیٹیو لوگ ہیں، پازیٹیوٹی پھیلانے والے، ہم تو ہوپ دینے والے ہیں، یقین دینے والے ہیں، ہم تو کبھی منفی بات نہیں کریں گے۔ پیسمزم تو ہماری زندگی کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ اس کے پازیٹیو پہلوؤں پر غور کریں۔ اگر آپ کو آپ کے گھروں میں بند کر دیا جائے تو ایسے مواقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، ان کو غنیمت جانیے۔ آپ کو آپ کے گھروں میں رہ کر مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سیلف ایکچوائلائزیشن اور سیلف ڈسکوری کے ذریعے اور خود شناسی کے مراحل طے کرنے کے بعد آپ اپنے مقاصد اور اپنے گولز کو واضح کر سکتے ہیں۔ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں بھائی، دنیا بھر سے میٹنگز کرتے ہو، کبھی خود سے بھی میٹنگ کرنے کا وقت نکالو۔ تو اس موقع سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے آپ کو ڈسکور کیجیے، اپنے ٹیمپرامنٹس کو سمجھیے۔ ابھی حال ہی میں انگلش میں نے بہت ڈیٹیل لیکچرز ڈیلیور کیے ہیں انسانی ٹیمپرامنٹس کے حوالے سے، انسانی مزاج کے حوالے سے، انسانی مزاج کی 4 قسموں کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اپنے ٹیمپرامنٹس کو سمجھیے، اپنے فیملی ٹیمپرامنٹس کو سمجھیے، اپنے بچوں کے ٹیمپرامنٹس کو جاننے کی کوشش کیجیے اور اپنی فیملی کو کوالٹی ٹائم دیجیے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، اور 4 ہیومن ٹیمپرامنٹس کی روشنی میں باہمی مفاہمت پیدا کرنے اور اپنی فیملی لائف کو بہتر بنانے کا یہ سنہری موقع آپ کو مل رہا ہے۔ پیرنٹس سے باتیں کرنے کا وقت مل رہا ہے، اپنے والدین کو کوالٹی ٹائم دیں، پڑوسیوں کی مدد کریں، بزرگوں کی مدد کریں، بوڑھوں کی مدد کریں، جن پڑوسیوں کے پاس راشن نہیں ہے اپنا راشن ان کے ساتھ تقسیم کریں، جن کے پاس میڈیسنز نہیں ہے ان کو میڈیسنز مہیا کریں۔ آپ اپنا کوالٹی ٹائم دیں، یہ موقع زندگی میں بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ اس وقت سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کریں، اپنے آپ کو بھی ڈسکور کریں، اپنے ٹیلنٹس کو بھی سمجھیں، اپنے مقاصد کو بھی سمجھیں، اپنے مقاصد کو واضح کریں، تاکہ جب آپ اس لاک ڈاؤن سے نکلیں تو آپ کی زندگی کی بیٹری اس قدر چارج ہو چکی ہو کہ آپ کی انفرادی زندگی، آپ کی آنے والی عائلی زندگی، آپ کی مذہبی زندگی، آپ کی کاروباری اور معاشی زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ ترقی کی منازل طے کر سکیں۔ بھائی، جسے اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کا موقع مل جائے اور وہ اپنے آپ کو ڈسکور کر لیتا ہے، اپنے مقصد کو ڈسکور کر لیتا ہے اور اپنے مقصد سے پیار کر لیتا ہے، اسے پھر جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ہی پھیلتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے اور اتنا ہی زیادہ کامیابی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت پھر روک نہیں سکتی۔ میرے دوست، اگر تو آج زندگی میں ناکام ہے نا، تو اس لیے نہیں ہے کہ تجھ میں ٹیلنٹ نہیں تھا۔ قدرت نے ہر شخص کو ٹیلنٹ دیا ہے، تیری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ تجھے اپنے مقصد سے حقیقی پیار ہی نہیں ہے۔ جو اپنے مقصد سے جان سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، وہ ناموافق حالات کا شکوہ کرتے ہوئے مایوسیوں کا رونا نہیں روتا، بلکہ وہ مشکلات سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، وہ چیلنجز سے محبت کرتا ہے۔ اپنے مقصد سے حقیقی محبت پیدا کر، غفلت کی اس نیند سے بیدار ہو جا، اٹھ جاگ اور قدم بڑھا۔ آج نہیں جاگے گا تو پھر کب جاگے گا؟ اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ مشکلات کا سینہ چیر کر آگے بڑھ، طوفانوں سے ٹکرا جانے والا بن۔ اپنے عزم اور اپنے حوصلے اور اپنے جنون اور اپنی ہمت کی طاقت سے مشکلات کی دیواروں کو زمیں بوس کر دے۔ ناموافق حالات کے دباؤ سے اپنے اندر کے رس کو نکالنے کا فن سیکھ لے، اور ولولے اور جذبے کی چنگاری سے اپنے آپ کو آگ لگا کر آگے بڑھ۔ دیکھ، تیری منزلیں کب سے تیری منتظر کھڑی ہیں، تیری منزلیں خود تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ اب کسی سے نہ ڈر، ہمت کر، آگے بڑھ۔ اہل ہمت نے حصول مدعا میں جان دی، اور ہم بیٹھے ہوئے رویا کیے تقدیر کو۔